اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح سے تمہاری دین اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، تب تک تم آدھے ایمان والے ہوتے ہو۔ چلو جتنے کنوارے بیٹھے ہیں کتنا بھی محنت کر لو آدھے ایمان والے ہیں۔ ہم جو شادی شدہ ہیں نا، ہاں وہ خوش ہو جائیں، وہ پورے ایمان والے ہیں۔ نصف ایمان نکاح ہے۔ کیوں؟ شہوت کی اور اپنی پرسنل لائف میں نکاح کی اتنی ضرورت ہے کہ بندہ اس کے بغیر نیک صالح نہیں رہ سکتا، تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ اچھا، تیسری بات، جب اللہ کے رسول نے تقوی، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں صحابہ سے بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہم نامرد بن جائیں، ہم شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کو بڑا غصہ آیا۔ 3 اشخاص آئے تھے، اما عائشہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے ازواج سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادتیں کیا تھیں؟ امہات المومنین نے جواب دیا کہ دن میں روزہ، رات میں قیام۔ جب عبادتیں ذکر کی تو ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول تو سب گناہ معاف ہیں، اتنے گناہ معاف ہونے کے باوجود اتنی عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ تو ایک نے قسم کھائی کہ میں کبھی کیا نہیں کروں گا، رات میں نہیں سوؤں گا، نماز پڑھتا ہی رہوں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی کہ میں کبھی دن میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھتا ہی رہوں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا 3 اشخاص آئے تھے، ایسا پوچھے، ایسا بول کے گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ممبر رکھو۔ ممبر رکھا تو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، لوگوں یہ بھائی کیا باتیں سن رہا ہوں تم سے، یاد رکھو تمہارے سے زیادہ تقوی اور اللہ سے ڈرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم کہاں بڑھ جا سکتے ہو میرے سے؟ میں ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، رات کو جاگتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح کرتا بھی ہوں، اور میری بیویاں ہیں۔ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اگر یہ میری سنت سے کوئی روگردانی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جیسے شخصیتیں اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو کیا ہے، شادی کرنے سے عبادت میں رکاوٹ لگتی ہے، ہم نامرد کیوں نہ بن جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہ کرنا، تمہیں شادی کرنا ہے اور شادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ شادی قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور نکاح یہ دراصل میری سنت اور اسلام کا سب سے بڑا جز ہے، اس سے نہ بھاگو۔ اور ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مجمع تھا نوجوانوں کا، اللہ کے رسول نے اس وقت خطاب کرنے پہ آئے تو کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دیکھو لوگوں، نوجوانوں، اگر تمہارے پاس شادی کی استطاعت ہے تو شادی کر لو، پہلا شادی کر لو۔ اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تم پر روزہ ضروری ہے، فإن لہ وجاء، یہ شہوت کو توڑتا ہے، روزے کثرت سے رکھو۔ وہ نوجوان جو شادی نہیں کر سکتے، ابھی پڑھائی میں ہے، روزے کثرت سے رکھو، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ معمول بناؤ، نوجوانوں پہ ضروری ہے آج، ورنہ تو شہوت ان کی اتنی ابلے گی اور شہوت کے مارے یہ ضرور بھی ضرور بھٹکیں گے۔ شہوت کو توڑتا ہے روزہ، اور یہ حکم دیا ہے نوجوانوں کے لیے خاص۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عبادت کے لیے شادی کرنا نہیں چاہتا، کہا کہ ابو ہریرہ ہرگز نہ کرے ایسا، اللہ نے لکھ دیا ہے کون کس کی بیوی بننا ہے اور کتنی اولاد ہونی ہے، تو کچھ کرنے سے تقدیر کو بدلنے والا نہیں ہے، شادی کر۔